چیزیں ہوتی تھی، تعلیم بھی اور تربیت بھی. ہمارے باپ کو کہتے ہیں مدرسہ، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں مدرسہ نہیں ہے یہ، مدرسہ میں صرف تعلیم ہے. ہمارے جو بزرگ کام کرتے تھے وہ دن میں تعلیم دیتے تھے اور رات کو ان طالب علموں کی تربیت کرتے تھے. یہاں آنے والوں کو ہم شروع سے یہ سکھا رہے ہیں کہ بھائی آج بھی پیدا کرو اپنے اندر، سچائی کی عادت ڈالو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، غیبت نہ کرو، اپنے آپ کو کسی سے بڑا نہ سمجھو. تصوف الاسلام میں ایک چیز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہ تلوار اٹھا کے اس کافر کے پیچھے بھاگو کہ پکڑو پکڑو پکڑو، بھاگ گیا. کتنا گستاخ تھا کہ میرے بستر پر پیشاب کر گیا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ خود اٹھا کے اس کو دھونے بیٹھ گئے. اس نے حضور کا ہاتھ پکڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا میرے اندر کا کفر حضور آپ دھو دیں، یہ بستر تو میں دھو لوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا. اس نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بستر گندا کیا تھا خود اسے دھو کر حضور کے بستر پر جا کے بچھا آیا. اب آپ مجھے ایک بات کا جواب دیجئے کہ یہاں وہ جو کافر کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہوتا ہے، اس نے کیا دیکھا حضور میں؟ حضور کی تقریر سنی تھی، بات سنا حضور کا، بیان سنا حضور کا. کس چیز سے وہ متاثر ہوا کہ وہ اس بات سے کہ دیکھو یہ شخص اتنا بڑا انسان ہو کر کتنا عاجزی کرنے والا ہے. وہ صرف حضور کی عاجزی سے متاثر ہوا تھا، حضور کی انکساری سے. ذکر کرتے ہو اور اندر تکبر کی بوجھ پالے ہوئے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. مت دھوکے میں رہو، پہلے اندر کو توڑو، اندر کو. صوفیاء کرام کے پاس جب آج تو خیر دنیا ہی بدل گئی، آج تو پیروں نے رجسٹر رکھے ہوئے ہیں، اس میں مریدوں کے نام پتہ لکھتے ہیں اور پھر بعد میں بتا دیں کہ آج میرے 101 مرید ہو گئے ہیں. میں نے صوفیاء کرام کی تاریخ میں یہ پڑھا ہے واقعہ. ایک جج کسی اللہ والے کے پاس گیا، کہنے لگا جناب مجھے مرید کر لیں. فرمایا بھائی ہم مرید نہیں کرتے. حضور میں آپ کی بڑی شہرت سن کے آیا ہوں، مجھ پر کرم فرمائے مجھے مرید کر لیں. آپ نے فرمایا کہ اچھا میرے مرید ہونا چاہتے ہو تو ایک تمہیں 40 دن کا وظیفہ کرنا ہوگا. اس نے کہا حضور بتائیے 40 دن کا وظیفہ کیا؟ فرمایا یہ باہر کھڑے ہو جاؤ، جب نمازی سارے اندر آ جائے گا ان کی جوتیاں سیدھی کر کے لگاؤ اور پھر آپ نماز پڑھو. وہ جج تھا کہ جس کی بات کے خلاف بات کرنا بھی توہین عدالت ہے اور اس کی بھی سزا. ایک منٹ اس کے دماغ کو جھٹکا لگا. اس نے کہا کہ میں تو سوچا تھا کہ اللہ والوں کے پاس آؤں گا عزتیں پاؤں گا، یہاں تو کمی کمیوں کی جوتیاں مجھے سیدھی کرنی پڑ گئی. یہ شیطان کا وسوسہ ہے. کچھ نہیں ہو اللہ کے سامنے، کچھ بھی نہیں کوئی. نکال دو یہ بات ذہن سے کہ ہم کچھ ہیں. جب تک یہ فطور رہنے رہا تو شیطان ہے، جب یہ فطور نکلا تو آدم تب بنیں گے. اگلے جمعے اللہ نے اس پر فضل کر دیا، اس نے کہا جناب میں تیار ہوں. اب وہ جوتیاں سیدھی کر رہا ہے. پانچوں نماز میں وہ دھوپ میں، گرمی میں، آندھی میں، طوفان میں. یہاں کو لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں تو پہلے یہ ہوتا ہے کہ جناب اے سی والا کمرہ ہے تو وہ بھائی کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہو یا اسی میں سونے کے لیے آئے ہو؟ آتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ کل والے کپڑے جاتیوں میں ہمارے کپڑوں کی کل نہ ٹوٹے. خدا کے بندو کچھ سوچنے کا انداز بدلو. اللہ اکبر. اب وہ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن، 40 دن اس جج نے وہاں باہر کھڑے ہو کے لوگوں کی جوتیاں سیدھی کی. 40 دن کے بعد حضرت خود اس کو تلاش کرتے خانقاہ میں پوچھ رہے ہیں کہ وہ جج صاحب کدھر ہے.
انہوں نے کہا جناب فلاں کمرے میں، وہاں گئے تو وہاں نہیں بیٹھے تھے، دوسرے کمرے میں، تیسرے میں، چوتھے میں، دیکھا تو ایک کمرے میں کھڑے ہو کے وہ جوتیاں سیدھی کر رہے ہیں اور جھاڑو مار رہے ہیں. آپ نے اس کے ہاتھ سے جھاڑو پکڑی اور اسے بٹھایا اور بڑا خوش ہوا کہ آج 40واں دن ہے، آج تو مجھے حضرت بیعت فرما دیں گے. حضرت آج 40واں دن ہے، آج مجھے بیعت فرما دیں. اور کیا اس کی کیفیت تھی کہ آنکھوں سے اس کے آنسو نہیں رکتے تھے. مٹی سے اٹا ہوا ہے اور صفائیاں کر رہا ہے، محنتیں کر رہا ہے. کہ جتنا ظاہر کو اجلا رکھو گے اتنا اندر میلا ہوتا ہے، اور جتنا ظاہر کو میلا کرو گے اتنا اندر اجلا ہوگا. جھاڑو پھیرا کرو مرکز میں، لوگوں کی جوتی سیدھا کرو، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے پانی پلایا کرو، تب کچھ ملے گا. اللہ اکبر. حضور کی سنت ہے نا کہ کافر کو بستر پر سلایا اور دودھ دو کے دے رہے اس کو. وہ بیٹھا تھا تو کہنے لگا حضور آج تو 40 دن ہو گئے، مہربانی کرنا ان کی بیعت فرما لے. حضرت نے روتے ہوئے فرمایا کہ بھائی تو آیا تھا 40 دن پہلے میری بیعت ہونے کے لیے اور تو نے 40 دن میں اپنے اندر کو اتنا پاک اور صاف کیا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں تیرے ہاتھ پر بیعت کروں. مرید بن کے آیا تھا، مراد بن گیا. طالب بن کے آیا تھا، مطلوب بن گیا. قاصد بن کے آیا تھا، مقصود بن گیا. محب بن کے آیا تھا، محبوب بن گیا. عاشق بن کے آیا تھا، معشوق بن گیا. وقت نہیں، میں اس موضوع کو سمیٹتا ہوں اور ختم کرتا ہوں. اللہ والوں کے درمیان ایک بات چل نکلی کہ تائب اچھا ہے یا متقی اچھا ہے. تائب کہتے ہیں جس نے گناہ کیا اور پھر توبہ کر دی. اللہ کرتے ہیں توبہ. یہ نہیں ہے توبہ کہ اللہ توبہ 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 اور پھر اندھیروں میں اور کم. اس کو توبہ نہیں کہتے. توبہ یہ ہے کہ جو کام آپ نے غلط کیے اس پر روئیں پہلے کو بیٹھ کر اور رونے کے بعد پکا ارادہ کر لے کہ اب یہ گناہ نہیں کرنا میں نے. یہ توبہ ہے، اس کو توبہ کہتے ہیں. توبہ 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 کچھ توبہ نہیں. کھائے جائے، ہڑپ کیے جائے اور توبہ توبہ کر کے سمجھے کہ ہم پاک ہو گئے. اگر 1 روپیہ بھی کسی کا لیا ہے اس کی توبہ یہ کہ 1 روپیہ اٹھا کے واپس کرو. اگر اس کے وارث ہے تو وہ 100 اس کے وارثوں کو دو جا کے. اگر اس کے وارث نہیں ہے تو اس کے نام پر ہدیہ کر دو. یہ توبہ ہے. اور اگر آپ نے کسی آدمی کی بدخواہی کی ہے